الیکشن کیوں لڑنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو پرانے جمہوری لوگ ہیں اور ایسے جمہوری لوگ ہیں کہ جو گراس روٹ لیول سے چل کر آئے ہیں، یعنی کونسلر 2001 میں کونسلر، 2005 میں یو سی ناظم، 2008 میں ایم پی اے، اور پھر ایک خوبصورت کارکردگی ہماری 5 سال کی رہی اور ہم نے پورے بلوچستان کے لیے انشاءاللہ کام کیا، لوگوں کو جابز دیں، لوگوں کے جو بنیادی مسائل تھے ان کو حل کیا، قانون سازی کی طرف گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ پسا ہوا ہمارا طبقہ ہے اور اچھے لوگوں کا فقدان ہے، اور کوئی خاص میرا اس مرتبہ ارادہ بھی نہیں تھا۔ میں لوگوں کی خصوصی ڈیمانڈ کے اوپر میں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے۔ اچھا، تو آپ کا انتخابی منشور کیا ہے؟ انتخابی منشور سب سے پہلے تو ہمارا بلوچستان گرینڈ الائنس، ہم نے ایک اپنا آزاد پینل بنایا ہے۔ ہمارے قائد ہیں جناب نوابزادہ حاجی لشکری رسانی صاحب، جو خود بھی NA 263 کے اوپر امیدوار ہیں۔ ہمارے منشور کے اندر سب سے بنیادی مسئلہ کہ ہم بلوچستان کی فیڈریشن تک ایسی آواز کو پہنچائیں جو بالکل بلا خوف و خطر وہ بلوچستان کے لوگوں کی، بلوچستان کے حقوق کی کھل کر بات چیت کر سکے، بحث کر سکے، اس کے اوپر قانون سازی کر سکے۔ یہ پہلا ہمارا منشور ہے۔ وہ ہمارے قائد نوابزادہ حاجی لشکری رسانی صاحب ہمارے گرینڈ الائنس کے وہ امیدوار ہیں، اور انشاءاللہ اسمبلی کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں ان سے بہتر کوئی قیادت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ہمیشہ ماضی گواہ ہے کہ بلوچستان کی ہمیشہ اسمبلیوں کے اندر، قومی اسمبلی ہو یا سینٹ، آواز ہمیشہ دبی رہی ہے۔ یہ ایک ہماری کرن ہے حاجی لشکری کی صورت میں، جس نے جا کر بلوچستان کے مسائل کو اجاگر بھی کرنا ہے، قانون سازی بھی کرنا ہے، اور لوگوں کے جو تحفظات پائے جاتے ہیں ان کو بھی وہ دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ دوسرا منشور بلوچستان کے حوالے سے ہے۔ بلوچستان میں بنیادی چیزیں جو ہے، ہم ایک پراپر ایک خوبصورت پالیسی، ایک ویژن کے ساتھ ہم میدان میں بلوچستان گرینڈ الائنس اترے، اور اس میں ہم یہ چاہیں گے کہ صوبے کی سطح پہ بھی بہترین قانون سازی ہم کر سکیں، اور ماسٹر پلان کے تھرو، یا جو چائنا سی پیک جیسے گوادر پورٹ نے فنکشنل ہونا ہے، چائنا سی پیک کے معاملات چل رہے ہیں، اور ہمارے نیچرل سورسز کے معاملات ہیں، ہم پرائیویٹ سیکٹر کو کس طریقے سے بلوچستان میں انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں، اپنی بے روزگاری کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، اپنے وسائل کا کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، یہ تمام تر انشاءاللہ ہمارے منشور کے اندر اور ہماری پالیسیوں کے اندر شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال گزر گئے ہیں، ہمارے جو بھی شہر ہیں وہ کسی نے توجہ نہیں دی، بغیر ماسٹر پلان کے اسٹیپ اٹھاتے رہے، اور بے دردی سے ہمارا جو بجٹ تھا ترقیاتی وہ ضائع ہوتا رہا۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ایک ماسٹر پلان کے تھرو جائیں، اور ان فیوچر ہم پاپولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہیلتھ سیکٹر کو، ایجوکیشن سیکٹر کو پروموٹ کر سکیں، انفراسٹرکچر بھی میگا پروجیکٹس کی صورت میں ہو، یہ چھوٹی موٹی نالیوں کے اندر پیسہ نہ ہمارا خراب ہو۔ ہم کوشش کریں گے کہ روزگار اور پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ زیادہ ہم انشاءاللہ ترجیح دیں گے۔ اچھا سر، آپ کے حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میرے حلقے میں تو الحمدللہ جب میں وزیر رہا، یہ جو فلائی اوورز آپ دیکھ رہے ہیں، اکرم ہاسپٹل والا، کولا پھاٹک والا، یہ پروجیکٹس میں ان کے لیے 3 ارب روپے لایا تھا۔ اس کے بعد بے نظیر پارک اور QDA فیملی پارک، یہ ایسے ہمارے میگا پروجیکٹس تھے جو میں نے ہی انٹروڈیوس کرائے تھے۔ اب اس ماسٹر پلان کے 2008، چونکہ ہم کوئٹہ سٹی کیپٹل میں رہتے ہیں، 2008 کے بعد اس کا ماسٹر پلان جو ہے اپڈیٹ نہیں ہوا تھا۔ اب چونکہ وہ پروسیس میں میرے یہ گفت و شنید میں آیا کہ وہ کنسلٹنٹ اس کے اوپر لگا دیا گیا ہے، 50 سال کی اس ماسٹر پلاننگ کے ہونی ہے، اس کے اوپر وہ ڈاکومنٹس آ جائیں، اس کے تھرو ہم چاہیں گے کہ یہاں ہم ایجوکیشن سیکٹر کو اس کے تھرو پروموٹ کر سکیں، ہم ہیلتھ سیکٹر کو پروموٹ کر سکیں، میونسپل سروسز یا بیسک فیسلٹیز جو لوگ محرومی کا شکار ہیں ان کو بھی ہم ماسٹر پلان کے تھرو حل کر سکیں، تاکہ ہمارے ضیاع نہ ہو پیسے کا۔ یہ مسائل آلریڈی موجود ہیں، اور سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں پانی کا مسئلہ لوگوں کو درپیش ہے۔ وہ واٹر لیول اتنا گر چکا ہے کہ وہ جگہ جگہ وہ ڈرلنگ کی گئی ہے، اس کے اوپر ایسے ہمارے پاس ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ میں
اس طرح کے پروجیکٹس شروع ہیں جہاں 6 انچ کے بور ہمیں اویلیبل ہے، جیسے کرخسہ کی میں یہاں ایگزامپل دینا چاہوں گا۔ اگر ان کو وہ کر کے باقاعدہ پراپر ایک ٹینکوں کے ذریعے یہ سپلائی اگر کی جائے کوئٹہ سٹی کو، تو ٹینکر مافیا کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ مسائل تو بہت ہیں، گیس پریشر کا بھی لوگ شکار ہیں۔ وہ 1980 کے معاملات تھے جو پائپ لائنیں اس پاپولیشن کے حوالے سے بچھائی گئی تھی۔ آج کوئٹہ شہر تقریباً 30 لاکھ کی آبادی ہے، اب وہ ساری پائپ لائنیں چینج ہونے کی ضرورت ہے۔ لوگ بڑی سردیوں میں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، بے روزگاری بڑا مسئلہ ہے، نوجوان ہمارے، اسپورٹس کا فقدان ہے۔ اگر ہم نے اللہ نے موقع دیا تو میں فوکس کروں گا کہ ہم اسپورٹس گراؤنڈز کی طرف جائیں، ہم کمیونٹی ہالز کی طرف جائیں، ہم ایک بہترین لوگوں کو قبرستان کا فقدان ہے اس کی زمین ہمیں لینی چاہیے۔ تو یہ ایسے کافی پروجیکٹس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ سارے ٹوٹل منسلک ہیں آپ کے ماسٹر پلان کے ساتھ۔ ماسٹر پلان کے تھرو جائیں گے تو انشاءاللہ ان فیوچر ان کے جو مراد ہوگی وہ لوگوں کو 50 سال تک ملتی رہے گی۔ اچھا سر، تو پانی، بجلی، گیس، تعلیم کی بات تو سب کرتے ہیں، عام عوام آپ کو ہی ووٹ کیوں دیں، آپ کے مخالف کو کیوں نہیں؟ نہیں، میں تو یہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں میرٹ کی بات کرتا ہوں۔ گراس روٹ لیول سے چل کر آیا ہوں، کونسلر، ناظم اور اس طرح، پھر کارکردگی ہے، اور لوگ تنگ آ چکے ہیں بے ایمان لوگوں سے۔ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے پاس ایک آخرت کا سلسلہ بھی ہے، ہم ایک مسلمان ہیں، اس کے اوپر بھی، قبر کے اوپر بھی ہمارا یقین ہے۔ یہاں کئی شداد اور فرعون بھی آئے اور چلے گئے۔ لوگ دیکھتے ہیں، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس کے گریبان سے رات 2 بجے بھی پکڑ سکتے ہیں۔ معذور ڈسیبل پرسن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایزی اپروچ کر سکتے ہیں، میرے ساتھ آ کے بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ میرا متوسط گھرانے سے تعلق ہے۔ تو لوگ اپنی ایزی اپروچ کو دیکھیں گے کہ ہماری فریاد کون جلدی سنے گا، اور ہم اپنے مسائل لے کر جائیں گے، ان کے اوپر تیزی سے امپلیمنٹیشن کون کرے گا۔ یہاں تو پورے کا پورا سسٹم کرپٹ ہے، لوگ کرپٹ لوگوں سے دور بھاگتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، نیو جنریشن ہے، وہ ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہو چکے ہیں، وہ لوگوں کو ان کو پتہ ہے پرسنالٹی وائز، اور میں اپنے کریکٹر کی بنیاد پر ہی الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں۔ اچھا سر، آپ کسی سیاسی جماعت میں کیوں شامل نہیں ہوئے؟ کیا کسی سیاسی جماعت نے آفر کی تھی؟ بالکل آپ کے سامنے ہے، شاید آپ کے گفت و شنید میں ہو، بلکہ آپ کا میڈیا چینل بھی وہاں پہ آیا ہو۔ میں نے جیسے ذکر کیا نوابزادہ حاجی لشکری رسانی صاحب کا، لوگوں کی سرینا ہوٹل میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی، ہم نہیں گئے کیونکہ ہمارا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہم اجتماعی طور پر کام کرنے والے لوگ ہیں حاجی لشکری کی قیادت میں۔ تو وہ لوگ آئے، ہم نے اس کو بائی پاس کر دیا، کیونکہ ہم رہ چکے تھے نون میں۔ ہم نے پیپلز پارٹی چھوڑی، اگر محترمہ ہوتی شاید نہ چھوڑتے، کیونکہ ایک میرٹ تھا، ایک سسٹم تھا۔ اس کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا پارٹی کے اندر گیپ آ گیا، وہ نظریات ختم ہو گئے، وہ عوام کی بات ختم ہو گئی، ہم نے مناسب نہیں سمجھا ان کے ساتھ بیٹھنا۔ مسلم لیگ نون والے بھی میرٹ کی بات کرتے تھے، 2013 کے ہم ان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے، پھر ان لوگوں کے ساتھ جب ہمارا واسطہ پڑا تو ہم نے ان کے اندر وہ چیز میرٹ والی نہیں دیکھی، تو ہم پھر دوبارہ اس طرف جاتے۔ اس سے بہتر ہے ہمارے لیے یہ گرائنڈ الائنس جس کی نوابزادہ نے تشکیل کی ہے، اور آگے چل کر ہم اس کو دیکھیں گے۔ ہم انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہمارا اپنا ان کی قیادت میں کوئی پارٹی پلیٹ فارم بن جائے۔ اچھا سر، 2008 میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹ سے الیکشن لڑے اور آپ الیکٹ بھی ہوئے، پھر 2018 میں آپ نے پھر سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا مگر آپ الیکٹ نہ ہو پائے۔ کیا آپ عوام کی امیدوں پہ پورا نہ اتر سکے کیا، یا کوئی اور وجوہات تھی؟ اب 2018 کا جو الیکشن تھا وہ سب کے سامنے ہے کہ ہم جیتے ہوئے تھے، نوابزادہ لشکری رسانی صاحب جیتے ہوئے تھے، رات ہم 3 بجے تک جیتے ہوئے تھے، میں بھی جیتا ہوا تھا PB 28 سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتا ہوا تھا، حاجی صاحب NA پہ جیتے ہوئے تھے۔ اب وہ جب رات گزری، رات 3 بجے تک ہمارے جیت کے ٹکٹ چلتے رہے، پھر مجھے نہیں پتہ کون سی ہوا صبح ایسی چلی جو صرف بلوچستان میں نہیں چلی ہے بلکہ پورے پاکستان میں چلی ہے، اور ہمارا جو مینڈیٹ تھا وہ ہمیں نالوں میں ملا، ہمیں کچرا دانوں میں ملا، اور فیصلے کہیں اور ہو گئے تو بہتر وہ سمجھتے ہوں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں بہت بڑا لاس ہوا اور لوگوں کے 5 سال ضائع ہوئے۔